کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے، مسجد کو جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی، بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ سردیوں کی آپ کو چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ اور سردی کیسی پڑ رہی ہے آپ کے علاقے میں؟ چلیں آپ دھیان رکھیں، اس سردی میں کافی بچے بیمار ہوتے ہیں، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تو سردی سے بچنا چاہیے۔ تو اب ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خط سے۔ تو کون بچہ ہمیں اللہ میاں کا خط سنائے گا؟ جی خاقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات و عیون۔ ترجمہ، یقیناً متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جزاک اللہ خاقان۔ جی بچوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کہ متقی کون ہوتا ہے؟ جی حزیم آپ بتائیں گے؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، وہ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ تو ایک اور بات مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو کس انعام سے نوازے گا؟ جی اقصیٰ آپ بتائیں گی؟ باغات اور چشموں سے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا ہے کہ باغات اور چشمے، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ دیا ہے۔ تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ تو کون بچہ ہے جو آج ہمیں حدیث سنائے گا؟ جی نبیہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو بچوں یہ جو ابھی حدیث پڑھی گئی ہے اس میں آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے بتایا ہے، کہ کون سی چیز ایسی ہے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے؟ قزیم۔ جی قزیم۔ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ جو سچائی ہے، سچ بولنا ہے، وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، مطلب وہ انسان کو نیک راستے پر چلاتی ہے۔ اور یہ جو نیکی ہے یہ کس کی طرف رہنمائی کرتی ہے؟ جی سبیکہ آپ بتائیں گی؟ جنت کی طرف۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ جو انسان سچ بولتا ہے وہ پھر نیک بن جاتا ہے، اور جو نیکی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت کا صلہ دیتا ہے۔ اور ایک اور اس میں بات بتائیں کہ ہمیں اپنے روزمرہ معاملات میں کون سی ایسی عادت اپنانی چاہیے جو ہمیں نیکی اور جنت کی طرف لے کے جائے گی؟ جی اقصیٰ۔ سچ بولنا۔ جی بالکل ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو مشعل راہ کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم اپنے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی نصائح سنیں گے۔ اس میں ایک بچے نے حضور سے کیا سوال کیا ہے یہ دیکھتے ہیں، اور پھر حضور نے اس کا کیا جواب دیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو پیارا سو۔ وعلیکم السلام۔ تم کتنے سال کے؟ 6 سال کے؟ 7 سال کا۔ ماسک نیچے کرو۔ ہاں یہ سوال ہے کہ سوتے کیسے ہم لوگ؟ آنکھیں بند کرتے ہو، تمہیں نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہو۔ تمہیں جب نیند آتی ہے تم بستر پہ لیٹتی ہو، تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر تم غائب ہو جاتے ہو دنیا سے،
پھر تمہیں نیند آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے رات کو پیدا بنایا اس لیے تمہارے لیے سکون کا سامان ہو ہیں, اور تمہارے سونا لیے جو تمہیں سونا اور اونگ آنا ہے وہ بھی جنگوں کی حالت میں بھی یا عام حالات میں بھی وہ تمہارے لیے ذہن کو سکون دینے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذہنوں کو سکون دینے کے لیے ایک طرف دنیا سے اس وقت بالکل تمہارے سے کٹ آف کر دیتا ہے, دنیا کے معاملات بالکل ختم کر دیتا ہے, منقطع کر دیتا ہے, کاٹ دیتا ہے, اور اس وقت تم ایک نئی حالت میں چلے جاتے ہو جب تم سو جاتے ہو, اور تمہیں سکون دماغ کو مل رہا ہوتا ہے. اس سونے سے جو ہے وہ تمہارے آرام ملتا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو جتنا زیادہ سوتے ہیں وہ ان کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ان کی دماغ کو اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, بہتر کرتا ہے. اس لیے سونا جو ہے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ختم کر دیتا ہے تعلق تمہارا, اور ایک ایسی حالت میں لے جاتا ہے جہاں تم بالکل آزاد ہو کے سوتے ہو ہیں, ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہو اور وہاں تمہیں آرام مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتیں رکھی ہیں تمہاری. ٹھیک ہے, اس سے تمہیں آرام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, چلو پھر بیٹھ جاؤ. جی آپ بچوں, پھر آپ نے سنا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ سونا ہماری صحت کے لیے اور خاص طور پر دماغ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہانی کا سیگمنٹ ہے. تو جی کتاب, آج آپ کے پاس کون سی کہانی ہے؟ جی تو پیارے بچوں, حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو ان کی والدہ نے 80 اشرفیاں ان کی قمیض میں سی دیں اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ ہرگز نہ بولنا. جب آپ کے قافلے کا گزر جنگل سے ہوا تو وہاں ڈاکو آ گئے. انہوں نے آپ کو پکڑ کر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے. آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کی نصیحت کو یاد رکھا اور فوراً جواب دیا کہ میرے پاس 80 اشرفیاں ہیں جو میری قمیض میں میری والدہ نے سی دی ہیں. ڈاکو یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسا سچا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا. وہ آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے. اس نے بھی جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے اسے بھی سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس 80 اشرفیاں ہیں. جب قمیض کا جائزہ لیا گیا تو واقعی اس میں سے 80 اشرفیاں نکل آئیں. سردار نے سچ بولنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا, میری والدہ نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا. اگر میں پہلے ہی موقع پر جھوٹ بول دیتا تو آگے کیا حاصل کرتا, اس لیے میں نے سچ کو نہیں چھوڑا. آپ کی سچائی کا اس سردار پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا اور چوری اور ڈاکے سے توبہ کر لی اور غلط کام چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیا. جی جزاک اللہ کتاب. تو بچوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو حضرت کا عبد القادر جیلانی تھے ان کی والدہ نے ان کو کیا نصیحت کی تھی؟ جی تمثیل آپ بتائیں گے؟ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک آپ نے بتایا ہے, ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا. تو مجھے آپ بچوں یہ بتائیں کہ اس کہانی سے آپ کو کیا کیا سبق حاصل ہوتے ہیں؟ جی سبیکہ آپ بتائیں گی کہ پہلا سبق کیا حاصل ہوا ہے اس سے آپ کو؟ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک جھوٹ بولیں گے تو آگے جا کے ہمیں 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے, اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پہلا سبق تو یہی ہے کہ سچ بولنا چاہیے, کیونکہ جو سچائی کی طاقت ہے وہ انسان کو عزت, اعتماد اور کامیاب کرتی ہے, اور چاہے جیسے بھی حالات ہوں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو ایک اور اس سے سبق حاصل ہوتا ہے جس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے. تو اس کے بارے میں کوئی بچہ بتائے گا کہ نیکی کا کیا تعلق ہے اس میں؟ جی اقصیٰ. سچ بولنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی والدہ کا کہنا بھی مانا. جی بالکل, یہ نیکی بھی کی انہوں نے کہ اپنے جو والدہ ہیں ان کی بات مانی. تو اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ والدین جو ہمیں نصیحت کریں وہ ہمیں ضرور ماننی چاہیے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت پہ بھی فائدہ ہو. تو جی بچوں, اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو پروفیسر رومی کا سیگمنٹ ہے,
اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج پروفیسر صاحب ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ السلام علیکم بچوں، کیا آپ نے کبھی سردیوں میں صبح کے وقت باہر جھانکا ہے اور دیکھا ہے کہ ہر طرف دھند چھائی ہوئی ہو؟ ایسے لگتا ہو جیسے زمین آسمان کے بیچ بادلوں کا ایک قالین بچھ گیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ دھند کیوں بنتی ہے۔ دھند اصل میں پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں کا جال ہوتی ہے جو ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ قطرے کیسے بنتے ہیں؟ جب سردیوں کی راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں تو ہوا کا درجہ حرارت نیچے گر جاتا ہے۔ ہوا میں ہمیشہ نمی موجود ہوتی ہے، یعنی پانی کے ننھے ذرات جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن جب ہوا بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ نمی پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ننھے قطرے مل کر دھند بناتے ہیں۔ آپ دھند کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے آسمان سے بادل زمین پر اتر آئے ہوں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہوا میں زیادہ نمی ہو اور درجہ حرارت بہت کم ہو۔ دھند دیکھنے میں تو خوبصورت لگتی ہے، لیکن یہ گاڑی چلانے اور سفر کرنے والوں کے لیے مشکل بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے جب دھند ہو تو احتیاط سے سفر کریں اور اپنی گاڑی کی روشنیوں کا صحیح استعمال کریں۔ تو بچوں، اب جب بھی آپ دھند دیکھیں اس کے پیچھے چھپے سائنسی راز کو ضرور یاد رکھیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دھند کیسی بنتی ہے، تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ دھند اصل میں کیا چیز ہے، یہ پانی ہی ہے جو ہوا میں ہوتا ہے۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بچوں کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو آج کے انسائکلوپیڈیا میں الو کے بارے میں ہم پتہ کریں گے کہ الو کیسا پرندہ ہے اور یہ راتوں کو کیوں جاگتا ہے۔ تو کون بچہ آج ہمیں الو کے بارے میں بتائے گا؟ جی اکثر، کیا ہے آپ کے پاس ہے الو کے حوالے سے؟ الو رات کا دلچسپ پرندہ۔ کیا آپ نے کبھی الو کے بارے میں سوچا ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ پرندہ ہے جو دن کے بجائے رات میں جاگتا ہے۔ الو کی خاص بات اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں جو اسے اندھیرے میں دیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ الو کی گردن بھی بہت خاص ہے۔ وہ اپنی گردن کو تقریباً پوری طرح گھما سکتا ہے، یعنی 270 ڈگری تک۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی گردن بہت لچکدار ہوتی ہے اور اس میں خاص طرح کی ہڈیاں ہوتی ہیں جو اسے اتنا گھومنے میں مدد دیتی ہیں۔ الو زیادہ تر چھوٹے جانور جیسے چوہے یا کیڑے مکوڑوں کو شکار کرتا ہے اور اپنی تیز پنجوں اور چونچ کا استعمال کرتا ہے۔ جزاک اللہ اقصیٰ، آپ کا اپنے الو کے بارے میں کافی دلچسپ معلومات دی ہیں۔ تو بچوں مجھے بتائیں، آپ میں سے کسی نے الو دیکھا ہے کبھی رات کے ٹائم؟ جی حذیفہ، آپ نے الو دیکھا ہے کبھی؟ جی، تو کہاں پہ دیکھا ہے، کس وقت دیکھا ہے؟ رات کو اپنے بابا ساتھ اور ماما ساتھ نانو کا جا رہے تھے، راستے میں الو کہیں ایسے ادھر کہیں اپنے پیر کے لیے انتظام کر رہا تھا۔ اچھا، تو وہ کس طرح کا تھا؟ کلر کیا تھا اس کا، الو کا؟ براؤن، اچھا، براؤن کلر کا تھا۔ تو کر کیا رہا تھا؟ درخت پہ بیٹھا تھا یا ویسے اڑ رہا تھا وہ؟ اڑ رہا تھا۔ اچھا، اڑا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ آپ کا۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو گلدستے کا سیگمنٹ ہے۔ اب اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ الفاظ کا صحیح تلفظ ہے۔ تو جیسا کہ آپ بچوں کو پتہ ہے کہ آپ کو کچھ الفاظ دکھائے جائیں گے جن کا صحیح تلفظ آپ نے بتانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے اور اس کا تلفظ صحیح کیا ہے۔ جی، الف، صاد اور لام، اس کا صحیح تلفظ کون بچہ بتائے گا؟ جی درمانہ، آپ بتائیں گی؟ اصل، اصل۔ چلیں اور کوئی بچہ بتائے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا درست ہے۔ جی مہروش، آپ بتائیں گی؟ اصل بولا ہے آپ نے یا اصل بولا ہے؟ اصل، اصل، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بچہ؟ جی یہ کیا نام ہے، جاذب، جی آپ بتائیں گے؟ اصل، اصل۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اصل جو تلفظ ہے وہ کیا ہے۔
جی یہ اصل ہے، اصل نہیں ہے، سواد کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ جزم ہے، تو یہ اصل ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ جو اگلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے۔ الف، میم اور نون، جی یہ کیا بنتا ہے؟ قزیم، جی قزیم آپ بتائیں گے؟ امن۔ جی دیکھتے ہیں کہ یہ امن ہے یا کیا ہے۔ جی بالکل جیسے اصل تھا یہ بھی امن ہے، میم کے اوپر جزم ہے۔ اور کیا اس میں آتا ہے ہمارے پاس صحیح تلفظ کرنے کے لیے؟ میم، رے اور زواد کیا بنتا ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ جی حزیم آپ بتائیں گے یہ کیا ہے؟ مرض۔ مرض۔ اور کوئی بچہ بتائے گا کہ یہ کیا تلفظ ہے اس کا؟ جی حذیفہ؟ مرض۔ مرض۔ جی نبیہ آپ ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں؟ مرض۔ مرض۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ مرض ہے یا مرض ہے۔ جی یہ مرض ہے، یہ مرض نہیں ہے، رے کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، تو یہ مرض ہے۔ تو جی بچوں اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کون شخصیت ہیں۔ جی اقصیٰ آپ بتائیں گی؟ یہ تصویر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ہے۔ جی یہ تصویر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے جن کو ہم خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ دوسری تصویر کن کی ہے، وہ آپ نے دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ کون شخصیت ہیں۔ جی تمثیل آپ بتائیں گے؟ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، تو یہ ہمارے تیسرے خلیفہ تھے۔ تو جی بچوں اب ہم اپنے تیسرے اس کے گلدستے کے حصے کی طرف چلتے ہیں جو آرٹس اینڈ کرافٹس کا سیگمنٹ ہے۔ تو اس میں آپ بچوں کی کچھ ہم ڈرائنگز دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون بچہ اور کیا کیا بنا کر لایا ہے۔ تو جی بچوں یہ کچھ گاڑیاں، کچھ ایمبولینس، کچھ راکٹ، کچھ سمبرین کچھ نظر آ رہی ہے، تو یہ کس کی ڈرائنگ ہے؟ جی درمانہ آپ بتائیں گی کہ آپ نے یہ کیسے بنائی ہے اور کیا کیا بنایا ہے اس میں؟ میں نے بنائی نہیں ہے، میں نے ایک شیٹ لی تھی، اس کے اوپر میں نے کلر کیے تھے۔ اچھا یہ صرف پہلے سے بنی ہوئی ہے، آپ نے صرف کلرز کیے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا چلیں جزاک اللہ، آپ کا اچھے آپ نے کلرز کیے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آیا ہے۔ جی حزیم یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ میں نے جھیل بنائی ہے، اوپر برج بنایا ہے، اچھا اوٹم کا موسم بنایا ہے، اچھا اوپر ریڈ پھول ہے، ریڈ پھول ہیں یہ؟ مچھلیاں بھی آتی ہیں، اچھا مچھلیاں بھی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی مچھلی کا کیا نام ہے؟ ڈولفن۔ تو جزاک اللہ آپ نے بہت اچھی ڈرائنگز بنائی ہے، اچھا آپ نے کانسیپٹ رکھا ہے اس کا۔ تو اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا بچے ڈرائنگز بنا کر لائے ہیں۔ جی حذیفہ یہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ یہ میں نے کار بنائی ہے۔ اچھا یہ کار بنائی ہے اور اس کے 2 پہیے صرف، باقی 2 کہاں گئے؟ وہ دوسری سائڈ پہ ہے۔ چلیں اگلی دفعہ دوسری سائڈ بھی بنا کر لائیں پھر۔ اچھا جزاک اللہ۔ تو ہم اب آگے دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے کی ڈرائنگ ہے۔ جی یہ کون بنا کر لایا ہے؟ جی جاذب یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ میں نے ایک سیلری بنائی ہے۔ اچھا یہ آپ نے سینری ایک بنائی ہے، تو یہ درمیان میں پیلا سا کیا چیز ہے؟ یہ سن کی روشنی ہے۔ اچھا یہ سورج ہے اور اس کی روشنی پانی پر پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ کافی اچھی آپ نے ڈرائنگ بنائی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرائنگ بچے بنا کر لائے ہیں۔ جی قزیم یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ یہ میں نے سن سیٹ بنایا ہے۔ اچھا سن سیٹ بنایا ہے، تو سورج تو پورا اوپر آیا ہوا ہے، سن سیٹ تو نہیں ہو رہا یہ؟ نہیں پورا اوپر نہیں ہے، تھوڑا سا غروب ہو رہا ہے نیچے کی طرف۔ اچھا غروب ہو رہا ہے، تو اور کیا کچھ بنا ہوا ہے اس پر؟ اس پر میں نے ایک برج بنایا ہے، پہاڑ بنایا ہے، درخت بنایا ہے۔ جی ماشاءاللہ کافی صفائی سے آپ نے بنایا، اور یہ آگے راستہ بھی بنایا ہوا ہے آپ نے ایک۔ تو جی ماشاءاللہ بچوں آپ نے کافی اچھی ڈرائنگز بنائی ہے، اور بھی ڈرائنگز ہمارے پاس ہیں وہ ہم پھر اپنے اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو اب ہم اس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہانی مکمل کرنے کا سیگمنٹ ہے، جس میں میں آپ کو ایک لائن دوں گا اور آپ بچوں نے اپنی سوچ کر اس کہانی کو، اس لائن کو کہانی کی شکل دینی ہے۔ تو جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ احمد نے اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا پرندہ دیکھا اور جو وہ پرندہ تھا بہت پریشان تھا۔ تو اس کی کہانی آپ میں سے کسی ایک بچے نے مکمل کرنی ہے، تو کون بچہ اس کہانی کو مکمل کرے گا؟
جی نبیہہ آپ اس کہانی کو مکمل کریں۔ احمد نے اپنے کمرے میں ایک پرندے کو دیکھا جو بہت پریشان تھا کیونکہ اس کے بچے شکاری لے گیا تھا۔ پھر احمد کو وہ باہر یعنی کہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسے مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ احمد باہر گیا، اس میں شکاری کو اس نے دیکھا، اس نے وہ بلایا، اس نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو پھر اس نے اپنے بڑوں کو بلایا اور پھر انہوں نے اس کو چھٹوا دیا اور پھر وہ پرندہ خوشی خوشی اپنے گھونسلے میں رہنا شروع ہوا۔ جی ماشاءاللہ کافی اچھی آپ نے کہانی بنائی ہے، جس میں پرندہ اس وجہ سے پریشان تھا کہ اس کے بچے شکاری لے کے جا رہا تھا۔ تو اور کوئی بچہ کوئی اور کہانی بنانا چاہتا ہو؟ جی اقصیٰ آپ بتائیں گی؟ احمد نے اپنے کمرے میں ایک چھوٹے سا پرندہ دیکھا جو بہت پریشان تھا کیونکہ اس کے پروں اور پنجوں میں شاپر پھنسا ہوا تھا۔ احمد نے اپنے تایا جان کو بلایا اور بتایا کہ اس پرندے کے پروں اور پنجوں کے اندر شاپر پھنسا ہوا ہے۔ تو اس کے تایا جان نے پرندے کو پیار سے پکڑا اور شاپر اتار دیا اور باہر جا کے اسے آزاد کر دیا۔ پھر وہ خوشی خوشی اپنے گھونسلے میں رہنے لگ گیا۔ جی بالکل آپ نے بھی اچھی کہانی بنائی ہے کہ وہ اس کو جو شاپر تھا وہ پھنس گیا تھا۔ ہمیں بھی یہ بھی چاہیے کہ جو ہم یہ جو کوڑا کرکٹ ہے، شاپر وغیرہ ہیں، یہ ہم اس کی جگہ پہ ہی ڈسپوز کریں کیونکہ یہ پرندے بیچارے چھوٹے ہیں، یہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اچھی آپ دونوں نے سٹوری بنائی ہے۔ تو اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو سوال جواب کا حصہ ہے۔ تو اس میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا، آپ نے سوچ کر ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایم ٹی اے کا چینل کون سے خلیفہ نے شروع کیا تھا؟ ایم ٹی اے کس خلیفہ نے شروع کیا تھا؟ کسی بچے کو پتہ ہے کہ ایم ٹی اے کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ جی قزیم آپ بتائیں گے؟ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب۔ جی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے ایم ٹی اے کا چینل شروع کیا تھا۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کا کیا نام ہے؟ جی خاقان آپ بتائیں گے؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام۔ جی بالکل ٹھیک بتایا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام۔ تو ایک اور سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس میں کتنے رنگ ہیں اور کون کون سے رنگ ہیں؟ جی عائرہ آپ بتائیں گی؟ گرین اور وائٹ۔ جی 2 رنگ ہے، ایک سبز رنگ ہے اور ایک سفید رنگ ہے۔ تو جی بچوں اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بوجھو تو جانے کا سیگمنٹ ہے، جس میں آپ بچوں کو کچھ حروف دکھائے جائیں گے جن کو جوڑ کر آپ نے الفاظ بنانے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلے جو حروف ہیں وہ کیا ہیں۔ نون، میم اور کاف کیا بنتا ہے؟ جی مہروش آپ بتائیں گی؟ نمک۔ نمک، چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ نمک ہے یا کیا ہے۔ جی نمک ہے، بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ اور اگلے دیکھتے ہیں کہ حروف کیا آتے ہیں۔ یہ کاف اور نون۔ جی درمانہ آپ بتائیں گی؟ نیکی۔ نیکی، چلیں دیکھتے ہیں کہ نیکی ہے یا کیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، نیکی ہے۔ اور آگے الفاظ دیکھتے ہیں کہ کیا آتے ہیں۔ دال، یہ اور نون، نون کیا بنے گا؟ جی عظیم کیا ہے یہ؟ دین۔ نہیں دین تو نہیں ٹھیک، اور کوئی بچہ؟ دین لفظ نہیں ٹھیک، آپ اور کوئی بچہ بتائے گا؟ جی قزیم آپ کا ہاتھ کھڑا ہے۔ نیند۔ نیند، چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ نیند ہے یا دین ہے، کیا ہے۔ جی نیند ہے، بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ تو جی ایک اور آخری حروف رہتے ہیں ہمارے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا لفظ بنتا ہے۔
اڑے میم واو لام اور یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ میں بتاؤں ایک جانور کا نام ہے. جی نبیہا. لومڑی. لومڑی. دیکھتے ہیں کہ یہ لومڑی ہے یا کیا ہے. لومڑی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. تو جی پیارے بچوں، اب آپ میں سے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام اویس احمد ہے. اس کی آمین ہوئی ہے ماشاءاللہ، اس نے قرآن ختم کیا ہے. تو اب یہ آپ سب بچوں کے لیے مٹھائی لے کے آیا ہے، تو یہ آپ سب بچوں کو مٹھائی دے گا. تو آپ سب بچوں نے مٹھائی کھانی ہے اور اس کا جزاک اللہ کہنا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم مکمل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جی اویس، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے قرآن مکمل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ قرآن مکمل کرنا آپ کے لیے برکت کرے. تو اب ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.